کہ اسی خاندان کے ایک فرد سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے نا، ایک پوری حکومت قہار حکومت ان کی دشمن ہے نا، پورا کنبہ تباہ کر دیا. تو ہونا کیا چاہیے؟ قاتل کے فضائل، مقتول کے جرائم کی فہرست، یہی تاریخ کا سرمایہ ہونا چاہیے. جب حکومت مار ڈالتی ہے، کسی کو سزا دیتی ہے، تو وہی نہ گنہگار ہوتا ہے. ہاں، دا کراؤن ڈز نو رانگ. بادشاہ تو غلطی کرتا ہی نہیں. کیا فرمایا آپ نے جناب؟ وہ جو کلیہ چلا رہا ہے کہ دا کراؤن ڈز نو رانگ. ہو گئی نا بات. تو یزید نے جو کچھ کیا حاکم تھا، ٹھیک ہے. اب ہونا کیا چاہیے تاریخ کا سرمایہ؟ حسین کے جرائم کی فہرست، یہ خطا، یہ خطا، یہ خطا، یہ خطا، سب یہ سزا، سب یہ سزا، سب یہ سزا. مورخ تمہارا، رائٹر تمہارا ہے نا، اور حسین کی بے گناہی کی کہانی صلوات ہے محمد علیہ محمد. اس کو میں امام کی تاریخ سازی کہا کرتا ہوں. مورخ تمہارا، سود کا قلم ہمارا. لیکن اے مورخ، مدینے سے ہم نے سفر کیا، سبب بتا. بیعت نہیں کی. بس اب ہم کو نہیں بتانا ہے دنیا کو کہ ہم نے بیعت کی کہ نہیں کی. وطن چھوڑ نہیں، فیصلہ کیا بیعت نہیں کی. حج چھوڑا میں نے، کیوں؟ قاتل آ گئے، بیعت نہیں کی. کربلا، بیعت نہیں کی. ہمارا جواب اب محفوظ ہے نا، لکھو. اب نہیں کہہ سکتے کہ 6 مہینے کے بعد بیعت کر لی. سلوات ہے 3 مہینے کے بعد بیعت کر لی. اب نہیں ہے، اب فل اسٹاپ، بات ختم ہو گئی. اب یہ بہرحال تاریخ کا مزاج جیسے ہے، حرکت کو نقل کرنا، سکون کو نہیں نقل کرتی. مزاجی نہیں ہے، ہنگامے کو نقل کرتی، سکون کو نہیں نقل کرتی تاریخ. بس امام نے سوچا کہ نہیں، تاریخ کا ایک مزاج اور ہے، نادرات کو نقل کرتی. عجیب کوئی بات ہو جائے، نوادرات میں تو اسے نقل کرتی ہے. ہر واقعے کو نادر بنا دیا. ایسی بھی کوئی جنگ ہوتی ہے جس میں ایک طرف 72، ایک طرف 30,000، 30,000 سے لے کے 87,000 تک. یہ تعداد آتھینٹک، نام بنام افسروں کے اتنے کی کیلکولیٹ ہے. 30,000 مانیے جو عام صورت ہے. امام نے فیصلہ کیا کہ جب مجھے مرنا ہی ہے تو 1,000-2,000 مجھے کیوں مارے؟ جتنے زیادہ میرے خلاف اجزا ہو جائیں گے، اتنے نمبر 1 میری طاقت کا اندازہ ہوگا، میری قیمت کا اندازہ ہوگا. دوسرے، اتنی آنکھوں نے واقعہ دیکھا ہوگا کہ شاہی مورخ کے لیے واقعے کا جھٹلانا ممکن نہ ہوگا. سلوات محمد علیہ نہیں ہوگا، نہیں کر پائے گا. بہوا نادرات میں حسن کا گلدستہ. اللہ اللہ. جناب قاسم، جناب علی اکبر، جناب عباس، قمر بنی ہاشم نامی تھا. یہ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ جب کبھی حضرت عباس اور حضرت علی اکبر بازار میں نکل جاتے تھے تو دکاندار کاروبار بند کر دیتے تھے، چہرے پر دیکھنے لگتے تھے سبحان اللہ کیا حسین لوگ جا رہے ہیں. کیا فرمایا آپ نے جناب؟ جناب قاسم کے متعلق آپ سنیں، کوفے کا بازار ہے. ایک شخص جو متہم تھا جناب قاسم کے قتل سے، کس نے مارا تھا؟ ایک آدمی نے کہا کہ تم نے ایک بچے کو مارا. جی تم کو اس کے حسن پر بھی شرم آئی؟ اس نے کہا واللہ
میں نہیں ہوں اس بچے کا قاتل. 3 مرتبہ یہ میرے نیزے کی زد میں آیا تھا مگر مجھے ایسی حسین تصویر مٹاتے ہوئے شرم آئی. یہ امام نے حسن کا گلدستہ لیا کہ کوئی مورخ انہیں چھوڑ نہیں سکتا اور نادر بنا دیا بات کو. کیسے کہ کل لاشوں کو میں اٹھاؤں گا. بس سزا ڈالو 2 منٹ میں بس میں پڑھ رہا ہوں گا تو جو کرے. علی اکبر کے حسن کے متعلق ایک بات یاد آ گئی تو میں نقل کر دوں کہ تنی جگہ یہ بات آئی ہے تاریخ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ تنی جگہ کہ جب یہ سرائے سودا نو کے نیزہ پر چل رہے تھے تو جب علی اکبر کے چہرے پر نظر پڑی عورتوں کی تو وہ چلا پڑتی تھی کہ اگر اس جوان کی ماں زندہ رہی ہوگی تو اس ماں پر کیا گزری ہوگی. اور اکثر لیلا کی سواری آ گئی. لیلا کی سواری آ گئی کہ یہ میرا کلیئر جوان ہے, میں نے اسے مرنے کے لیے بھیجا تھا. خیال فرمایا تو جناب. تو یہ حسن کا گلدستہ لے کے امام آ گئے تھے. تو کیا کیا امام نے کہ جو جنگ جماعت کے ساتھ ہوئی تھی ہو چکی تھی, اب اس کے بعد لاشوں کو اٹھانے کے لیے خود جانے لگے. جناب عباس ساتھ ہوتے تھے. ایک مرتبہ جناب عباس نے کہہ دیا کہ مولا جب تک غلام زندہ ہے تب تک ان لاشوں کو یہ غلام اٹھا لائے, آپ نہ سے چھین لے جائیں. بس امام کہتے ہیں عباس تم نے بھی میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. میں ان لوگوں کا اور کوئی حق ادا نہیں کر سکتا تو کیا مرتے دم ان کے سرانے بھی نہ پہنچو. نہیں عباس. چنانچہ صاحب کو اٹھا لائے. تو خیر اتنا تک مولوی لکھ دے گا, لیکن اب اس نادر واقعے کو کیسے بھولے گا وہ کہ اکیلا باپ کلیل جوان بیٹا, اندھیرا چاروں طرف, دن بھر کا تھکا ہارا, جنگل سے بیٹے کی لاش اٹھانا فرمایا اور کہا تھا خیمے تک لے آنا. فاصلہ نہیں دیا ہوا ہے کہ گھوڑا کتنی دیر دور لے کے نکل گیا تھا, کہاں لے کے گیا تھا عقاب, یہ نہیں فاصلہ دیا ہوا ہے. علی اکبر لڑتے لڑتے بہت آگے بڑھ گئے تھے, اس لیے کہا بھی تھا بیٹا علی اکبر زندہ ہو تو پھر پکارو. کچھ دکھائی نہیں دیتا علی اکبر اس کو, اور اگر تم نے نہ پکارا تو میں آ نہیں سکتا, مجھے معاف کرنا بیٹا. یہ پوری دنیا اندھیری ہو گئی ہے. ایک بیٹے اس زندگانی دنیا پر تمہارے بعد خاک ہو, یہی تھوڑی کہا ہے. ایک بار کی جب آواز نہیں آئی تو دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے. دوڑا ہوا گھوڑا آیا, دوڑا ہوا گھوڑا آیا کا لے کے گیا علی اکبر کے پاس, پہنچا دیا. پہنچ گئے ماں, بس علی اکبر ہم آ گئے بیٹا, ذرا ہاتھ تو ہٹاؤ. اپنے جگر سے ہاتھ ہٹایا, وہ ہو گیا جو ہونا تھا. بس میں یہی کہتا ہوں کہ کون وہ سے چھوڑے گا. یہ لکھے گا کہ ایک 57 سال کے بوڑھے باپ نے 18 برس کے کلیل جوان لاش اٹھائی لے کے چلا. اے علی اکبر خیمہ بہت قریب ہے, اے بیٹا موت سے لڑتے رہو مگر ازادارو. علی اکبر نے دم توڑ دیا. امام چلائے, اے بنی ہاشم کے بچوں جلدی آ جاؤ, علی اکبر کے پیروں کو سنبھال لو.